پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ماہ جولائی کے پہلے 15 روز میں پاک فوج کے 18 سرفروشوں نے وطن کی سالمیت، بقا اور امن کے لیے دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس دوران تقریباً اتنے ہی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ گزشتہ 2 برس کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں، وہیں ان کے خلاف کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن امن کی منزل ابھی دور ہے۔ یہاں پر کئی اہم سوال پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ دہشت گردوں کا ہدف کیا ہے؟ کہ افغان طالبان کی کابل میں واپسی کے بعد ٹی ٹی پی جیسی دہشت گرد تنظیموں کے لیے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے؟ آخر ٹی ٹی پی طالبان لگام ڈالنے میں کیوں ناکام ہیں؟ کیا وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں یا پھر ان کا اپنی سرزمین پر کنٹرول نہیں؟ کیا پاکستان کے پالیسی ساز جو ہیں ماضی قریب میں ایسی پالیسیوں پر یا حکمت عملی پر عمل پیرا ہوئے جس کی وجہ سے جو آپریشن جو ماضی میں ہوئے تھے جیسے کہ رد الفساد یا آپریشن ضرب عزب، ان کی کامیابیوں کو سمیٹنے کی جگہ نقصان کے سودے کر لیے گئے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آئندہ کیا ہوگا؟ اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو عملی تجربہ بہت ہے ان تمام چیزوں کا۔ مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آخر کیا ہوا؟ مطلب 2 درجن سے زیادہ آپریشن ہوئے پاکستان نے کیے، خصوصاً جو آپریشن جو ضرب عزب تھا، رد الفساد تھا، اس میں بہت کامیابیاں ہوئیں۔ کہاں پر بھول ہوئی کہ دوبارہ سے جو اس کا دہشت گردی کا فریت ہے ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا طاقتور بن کر؟ جی دیکھیے، ہم نے جو امریکہ کا انخلا تھا اس خطے سے، اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، اس کی جو امپلیکیشنز تھی اس کو ہم نے بھی سمجھا نہیں، اور اس میں ہم بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ امریکہ اگر بوٹس یہاں سے نکل جائیں گے، امریکن بوٹس نکل جائیں گے، نیٹو نکل جائے گا بوٹس اس کے، تو شاید امریکہ جو افغانستان کی سرزمین ہے، جو پاکستان کا ہمیشہ سے یہ ایک خواہش رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، بس اس حد تک پاکستان کا انٹرسٹ رہا ہے افغانستان میں، اور وہ بدقسمتی سے ہم چونکہ صحیح پڑھ نہیں سکے اس کو، تو آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو یاد ہے پچھلی حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہمیں کیا مسئلہ تھا، کیوں اتنی جلدی تھی، کیوں ہم نے انتہائی ناسمجھی کی، انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ill planned سارا کچھ تھا۔ یہ بہت کچھ اس میں ہم نے کھو دیا، اس میں جو ہم نے اتنی جانیں جو ہم نے قربان کی تھیں، اسے جو معاہدے کی وجہ سے جس سے ہم نے لوگوں کو آنے دیا ادھر، وہ آئے اپنے فیملی کے ساتھ، بہت سے لوگ آ گئے اور اس میں دہشت گرد بھی ساتھ بیچ میں آئے، تو جو سارے کا پروسیس تھا اس کو بھی ہم نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ اب آج حالت یہ ہے کہ ہم یہ بات بھی نہیں سمجھ سکے کہ افغانستان کی سرزمین جہاں پہ پہلے نیٹو کی موجودگی میں بھی پاکستان کے خلاف سب کچھ ہو رہا تھا، یہی جو ٹی ٹی پی ہے یہ ایک کالا کار بن گئی ہے طالبان کا، افغانستان کے طالبان ان کا ایک، اب وہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کریں پاکستان کے خلاف۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ انٹرسٹ کن کے کامن ہے، یہاں پر بھارت کے انٹرسٹ کامن ہے، اس میں امریکہ کا انٹرسٹ کامن ہے۔ اس میں جب بات کر رہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بڑی غلطی کہ ہم یہ بات نہیں سمجھے کہ امریکہ کے بوٹس نکلیں گے یہاں سے، امریکہ اس خطے کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ افغانستان سے اگر امریکہ اپنا سارا کچھ نکال لے تو امریکہ کا تو اس خطے سے وجود ختم ہو جائے گا۔ جب اس خطے سے اس کا وجود اتنا کمزور پڑ جائے گا تو پھر امریکہ کی جو رہی صحیح ایک ساکھ ہے یا طاقت ہے، وہ اس خطے سے اور باقی خطوں سے واپس جانا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکے، ہم یہ نہیں سمجھ سکے بھارت کو وہاں پہ جو ہم نے اسپیس دی، ہم نے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بہت سارے اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے، ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ گئے، جس سے بھارت کو اسپیس ملی وہاں پہ۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکے، ہم سے غلطی ہو گئی، حالانکہ پاکستان نے تو اتنا زیادہ کمٹ کیا تھا اپنے آپ کو افغانستان کی پالیسی کے ساتھ، ہم نے پورا امریکہ کا، نیٹو کا دباؤ برداشت کیا تھا افغان طالبان کی محبت میں۔ آپ یاد کریں وہ دور، کوئٹہ شورا کی بات ہوتی تھی، الزامات لگا کرتے تھے، پاکستان پہ باقاعدہ امریکن فورسز نے سلالہ جیسا حملہ بھی کیا تھا۔ تو یہ تمام تر کام کر کے ان کو مطلب میزبانی کر کے تو اتنا مسٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مطلب ایک بہت ہی خوفناک قسم کا وہ ہو گیا یہ تو، جو جیسا آپ فرما رہے ہیں، تناظر میں کہہ رہے ہیں آپ۔ جی عامر، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ جی آپ دیکھیے، جب یہ جس دنوں یہ مسریڈ، میں پہلے دن سے 2-3 چیز تو مجھے اس میں کبھی کوئی تعمل نہیں رہا، میں کہہ رہا تھا کہ بھئی طالبان کے کابل میں آ جانے سے امریکہ اس خطے سے نہیں نکلا، امریکہ نہیں چھوڑے گا اس خطے کو، اور یہ جو اس وقت یہ فوج تیار کی گئی تھی 3-3.5 لاکھ کی، جو انٹیلیجنس ایجنسی تیار کی گئی تھی وہاں پہ، امریکہ اور نیٹو نے مل کے تیار کی تھی، وہ وہاں موجود ہیں، وہ چلے تو نہیں گئی نا کہیں سے، ہتھیار وہاں موجود ہیں نا، چلے تو نہیں گئے وہاں سے۔
پھر یہ ایک انڈسٹری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جو لوگ جو قوتیں ہیں وہ موجود ہیں اس خطے میں، ہمیں ان سب کو دیکھ کر سب کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. اچھا ایک زمانے میں یہ خیال، سوری میں خطا کلامی کر رہا ہوں، کہ ایک زمانے میں خیال یہ ہوا کرتا تھا کہ جی جو عسکریت پسند ہیں، جو فٹ سولجر ہے، اس کو دوبارہ سے مین اسٹریم میں لایا جا سکتا ہے قومی دھارے میں، اور اس پہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا ریہیب سینٹر بھی بنے تھے. تو یہ جو اب الزام لگ رہا ہے کہ جی پچھلی حکومت نے ان سے معاہدہ کر لیا، ان کو لا کر آباد کر دیا، تو یہ اسی تناظر میں تو نہیں تھا کہ جناب لوگوں کو مطلب دوبارہ سے آپ کب تک لڑیں گے، مطلب فٹ سولجر ہے اس کو جگہ ملنی چاہیے، کہ یہ ہوا تھا؟ دیکھیے کانسیپٹ ایز اے ہول تو غلط نہیں تھا، ہاں، لیکن جب آپ اس قسم کی اینٹی سے بات چیت کرنے جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایٹ دی ٹاپ اسٹیٹ اوے ٹاپ نہیں چلے جاتے. نقصان کیا ہوا، ہم نے ٹی ٹی پی کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی تسلیم کر دیا. جب ہم نے سے بات چیت شروع کر دی ایٹ دی ہائیسٹ لیول، ہم نے اس کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی تسلیم کر دیا. اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، ہم نے جب ہائیسٹ لیول پہ بات کی، ہم یہ بھی بات نہیں سمجھ سکے ٹی ٹی پی کوئی مونولتھ نہیں ہے، اس سے بہت سارے فیکشنز اور جان بوجھ کے انہوں نے رکھے ہوئے ایسے فیکشن، ایک مان گیا دوسرا نہیں مان رہا، جی ہم اس کی بات نہیں مان رہے. تو ہم نے، اور پھر ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی گارنٹی کون دے رہا تھا ہمیں؟ طالبان، جو خود اپنے ملک پہ کنٹرول نہیں کر سکتے پوری طریقے سے. اس لیے بہت ساری غلطیاں ہم نے کی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اسی کے ہم یہ بہت زیادہ ہمارے کیونکہ وقت کم ہے، پرانے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں افغانستان کے، چاہے وہ سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں، ڈپلومیٹک، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی اب یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات میں ٹی ٹی پی کو بہت زیادہ محور بنا لیا. ہم یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ اعتراض کرتے رہیں لیکن باقی چیزوں میں تعاون کریں، وہاں پر اپنے لیے جگہ بنائیں، تاکہ پاکستان کا جو اثر ہوا کرتا تھا کابل میں، افغانستان میں، ایک دم ایروڈ نہ ہو جائے، جو کہ اب ہو گیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہوا ہے. جی دیکھیے کسی حد تک تو اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں طالبان کو محور نہیں بنانا چاہیے اپنے افغانستان کے تعلقات کا، جو ان دی وائڈر کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ بات کریں. لیکن ایز دی امیجیٹ ایشو، اگر جب تک طالبان جو ہیں کابل میں بیٹھ کر ان کو ٹی ٹی پی کے لگام نہیں دیں گے، ان کو لگام تو ان کو وہی دے سکتے ہیں، پاکستان تو ان کو لگام نہیں دے سکتا. پاکستان باقاعدہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، گراؤنڈ اٹیک نہیں کر سکتا پاکستان. تو اس لیے ہم اس کو جب تک محور نہیں بنائیں گے، اور اپنے جو ہمارے پاس جو بھی ہمارے ذرائع ہیں، چاہے وہ چین کے ذریعے ہیں یا ہمارے ڈائریکٹ ذرائع ہیں، روس اس میں رول پلے کر سکتا ہے، ایران، جب تک وہ خود بیچ میں انوالو ہو کے اس چیز کو روکیں گے نہیں، تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں. آپ بتائیے نا کہ ہم ٹی ٹی پی کا جو کچھ وہ پاکستان سے ہو رہا ہے، کیا اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس سے پاکستان کا امن پاکستان کی انتہا ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے. فوج ہماری قربانی دے رہی ہے، روز کے حساب سے قربانی دے رہی ہے، ہمارے اتنے بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں روز کے حساب سے. تو یہ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو بیچ میں جس ایک ہڈی ہے نا، یہ جو طالبان والی، ٹی ٹی پی والی، اس کو نکالنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اگر پاکستان اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا تو جو کابل میں بیٹھے حکمران ہیں ان کے دیکھو کہ انسینٹیو نہیں ہے پاکستان سے بات کرنے کا، پاکستان کو رعایت دینے کا. لیکن ٹی ٹی پی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور جب تک ٹی ٹی پی ہے اس وقت تک ظاہر ہے کہ تعلقات کو معمول پہ لانا جو ہے بہت مسئلہ ہوگا. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے اسی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی، تجزیہ کار جناب ارشد یوسف زئی صاحب.